حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح حدثنا ہلال بن علی عن عطاء ابن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المؤمن کمثل خامۃ الزرع یفیء ورقہ من حیث اتت الريح تکفئها فإذا سکنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأرض سماء معتدلة جی آپ کے پاس سما کے اوپر پیش پڑی ہوئی ہے، حالانکہ یہ سماؤ نہیں بنتا، اس لیے کہ سماع جو ہے یہ حال ہے۔ کیا مطلب؟ اچھا یہ ہے تو دارس دوسرے میں آپ نے دیکھا، اسے یہاں پیش سماء معتدلۃ حتیٰ یقسمہ اللہ اذا شاء۔ حدثنا الحکم بن نافع اخبرنا شعیب عن الزہری اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم علی المنبر انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس اوتی اہل التوراۃ فعملوا بها حتی انتصف النہار ثم عجزوا فاوتوا قراءة ثم اوتی اہل الانجیل فعملوا به حتی صلاۃ العصر ثم عجزوا فاوتوا قراءة ثم اوتیتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأوتيتم قراءتين قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا قال فذلك فضلي يؤتيه من أشاء۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گزشتہ درس میں مشیت اور ارادہ کے الفاظ جب اللہ سے متعلق ہوتے ہیں تو ان کے متعلق یہ بتایا گیا تھا کہ مشیت کے بھی دو پہلو ہیں، ایک کونی پہلو ہے، تقدیری پہلو، اور اسی طرح ایک مشیت کا پہلو جو ہے وہ تشریعی ہے، اسے شرعی پہلو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بتایا تھا کہ ارادے کی بھی دونوں صورتیں ہیں، ارادہ کونی بھی ہوتا ہے اللہ کا، تقدیری ارادہ بھی ہوتا ہے، اور ایک ارادہ اللہ کا شرعی بھی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے عموماً اہل سنت علماء ان کو مترادف قرار دیتے ہیں۔ میں نے بڑی مختصر سی بات یہ کہی تھی کہ مترادف کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ ہر پہلو سے یکساں ہوتے ہیں، بلکہ خود لفظ جو مترادف ہے اس کا معنی یہ ہے کہ سواری ایک ہو، اس کے آگے ایک آدمی آگے بیٹھا ہے، ایک آدمی پیچھے بیٹھا ہے، جو پیچھے بیٹھنے والا اس کو ردیف کہتے ہیں۔ حالانکہ سواری ایک ہوتی ہے، اشخاص دو ہوتے ہیں، تو اس لیے مترادفات کے درمیان میں کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جو
اگر اجاگر کیے جائیں تو ان کے درمیان میں فرق نظر آتا ہے۔ میں ذرا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عام طور پر شروحات کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ نہیں چھڑا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونی اور شرعی، اللہ کی مشیت کونی اور شرعی، ان دو لفظوں کا جو دونوں میدانوں میں استعمال ہے، اس اعتبار سے ان کو مترادف تو کہا جاتا ہے، لیکن ویسے خود لغوی معنی کے اعتبار سے ان کا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مشیت اور ارادہ یہ دونوں ایک موقع نہیں ہے، ان کا محل جو ہے وہ ایک نہیں ہے۔ مشیت کے معنی چاہت کے ہیں، ظاہر ہے کہ جو اللہ چاہے اس کے خلاف تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور یہ کونی مشیت، اور اسی طرح اللہ جو ہمارے بارے میں شرعی بات چاہتے ہیں اس کی اتباع ہونی چاہیے، اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ارادے کا محل جو ہے وہ اس سے آگے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذرا میں چاہتا ہوں بے احتیاطی ہو جائے گی، تو ذرا انسان کے بارے میں یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو ذرا ان کا لغوی فرق جو ہے وہ سمجھ آنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے جو اوصاف ہیں معنی معلوم، کیا مطلب ہے کہ جو انسان جو زبان بولتے ہیں اس کا جو معنی ہے وہ معلوم ہوتا ہے، اس کی کیفیت جو ہے وہ نامعلوم ہوتی ہے، مجہول ہوتی ہے۔ تو چاہت کا مرحلہ انسان کے اندر کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ میں یعنی انسان کچھ چاہتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ چاہت کے بعد پھر انسان ارادہ کرتا ہے۔ ارادے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب چاہت نے جو ہے وہ ارادے کی شکل اختیار کر لی، تو اب جب ارادے کی شکل اختیار کر لی تو یہ اس سے اگلا قدم ہے۔ ارادہ جو ہے وہ پھر باعث ہوتا ہے فعل کا، یعنی چاہت کے بعد ارادہ اور ارادے کے بعد پھر فعل۔ اللہ کا یہ فضل ہے کہ انسان جو ہے وہ جب ارادہ کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ ثواب تو دے دیتے ہیں، لیکن جب انسان جو ہے وہ برائی کا ارادہ کرے تو گناہ جو ہے وہ اس پر وارد نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ارادہ جو ہے وہ چاہت کے بعد کا قدم ہے، یعنی اس کا جو مرحلہ ہے وہ چاہت کے بعد کا ہے اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یوں تشریح کی جاتی ہے کہ ایک انسان کی چاہ ہے، اور اس کے بعد پھر انسان ارادہ کرتا ہے، اور ارادے کے بعد پھر اس ارادے کے مطابق فعل وجود میں آتا ہے۔ اور یہاں ایک لفظ اور بھی استعمال ہوتا ہے نیت کا۔ نیت اور ارادہ ایک چیز نہیں ہے۔ ارادہ تو وہ سبب بنتا ہے جو فعل جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، لیکن نیت جو ہے وہ ایک مخفی چیز ہوتی ہے جو پورے فعل کے اندر جو ہے وہ سرایت کی ہوتی ہے۔ تو میں نے صرف لغوی طور پر یہ بتایا، اس لیے کل میں نے ایک لفظ جو ہے وہ بولا تھا کہ چاہت کے اندر تو تقدیم و تاخیر کی بات نہیں ہوتی، لیکن ارادے کے اندر تقدیم و تاخیر کی بات
ہوتی ہے. دیکھیے نا جی، چاہت تو چاہ ہے، چاہ موجود ہے، لیکن ارادے کے اندر تقدیم و تاخیر کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے جب ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کے بعد کبھی کام جو ہے وہ فوراً انجام دے لیتا ہے، اور کبھی کام جو ہے وہ فوراً انجام نہیں دیتا، دیر سے انجام دیتا ہے. تو یہ تقدیم و تاخیر جو ہے وہ ارادے میں پائی جاتی ہے، چاہت میں نہیں ہوتی. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ لغوی اعتبار سے ہے. جہاں تک وہ مسئلہ ہے نا کونی اور شرعی، وہ دونوں جو ہیں وہ اس اعتبار سے مترادف ہے کہ جو مشیت ہے وہ بھی کونی ہوتی ہے اور شرعی ہوتی ہے، اور جو ارادہ ہے وہ بھی کونی ہوتا ہے اور شرعی ہوتا ہے. اور قرآن مجید کی آیات کے اندر جو ہے وہ اس کی مثالیں موجود ہیں. میں زیادہ مثالیں تو نہیں دینا چاہتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو ایک ایک مثال سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کے یہ ذہن میں رہے کہ ان کا استعمال جو ہے وہ دونوں معنوں میں ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنی مشیت کی جو کونی صورتیں ہیں ان کے بارے میں بہت بڑی تعداد ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 400 کے قریب جو ہے وہ ایسی آیتیں ہیں جن کے اندر مشیت کا اور ارادے کا ذکر ہوا ہے. تو جیسے کہ اب قرآن مجید میں یہ ہے کہ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، اللہ کے لیے پہنچنے والی دلیل ہے، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دی. تو یہ دیکھیے، یہ چاہت جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ کونی ہے. شرعی طور پر جو ہے وہ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ ہدایت پائے یا نہ پائے، ہدایت پر چلے کہ نہ چلے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو یہ میں نے مشیت کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو کونی بات بتا دی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ 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 اکبر اللہ. میں ویسے خاموش اس لیے ہو گیا ہوں کہ اس وقت یہ بند ہو گیا نا. جی کوئی نہیں. اب یہ موبائل جو ہیں یہ بھی بند ہے. ہاں جی
چلا دیا کیا نیٹ بھی چلانے گیا. اچھا جا رہے اب میں آپ کو من یشاء اللہ یضلل ہو و من یشاء یجعل ہو علی صراط مستقیم. یہ سورۃ انعام کی جو ہے وہ آیت ہے. جس کو اللہ چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جس کو اللہ چاہتے ہیں سیدھے رستے پر ڈال دیتے ہیں. تو یہ شرعی معاملے کی صورتحال ہے جس کے اندر گمراہی اور ہدایت یہ دو چیزیں جس سے وابستہ ہوتی ہیں. تو آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ مشیت کا استعمال جو ہے وہ بھی دونوں صورتوں میں ہوتا ہے اور ارادے کا جو استعمال ہے وہ بھی دو صورتوں میں ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارادے کے بارے میں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُم. اللہ جس کو جو ہے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں, اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں, تجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ تو اس کو بچا لے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا. تو یہ جو ہے یہ ارادہ جو ہے وہ کونی اس کی مثال ہے. ارادہ شرعی کی مثال جو ہے وہ یوں لے لیں, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں, اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے. اب یہ دیکھیے کہ یہاں شریعت کا جو مزاج ہے اس کو بیان کیا ہے. تو جو شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں, اس لیے جب کبھی کوئی سختی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اللہ اس کے اندر آسانی پیدا کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ روزہ نہ رکھ سکنے کی وجہ سے یا روزہ مشکل ہونے کی وجہ سے جو رعایت دی گئی ہے اس کے بعد یہ آیت وارد ہوئی ہے کہ اللہ آسانی چاہتے ہیں, اس لیے اللہ نے تمہیں جو ہے وہ متبادل صورتیں دے دی ہیں کہ اللہ سے بھی تم وابستہ رہو, لیکن یہ صورت ہے کہ اس وقت روزہ چھوڑ دیا جائے پھر رکھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ شریعت کا مزاج جو ہے یہاں بتایا ہے. تو یہ جو ہے یہ دینی ارادہ ہے. اس اعتبار سے جو ہے وہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مشیت اور ارادہ کونی اور شرعی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن میں نے بتایا کہ جو فرق ہے وہ کیا ہے, موقع محل کا جو ہے وہ فرق ہے کہ مشیت کا موقع جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ارادے کا جو مسئلہ ہے وہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. اور ارادے کے بعد جو ہے یہ فعل ہوتا ہے. تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ارادے کے اندر تقدیم و تاخیر بھی ہو سکتی ہے. انسان کی چاہت ہے, خود انسان کی بات ہے کہ ارادہ اب کرے یا بعد میں کرے, دونوں گنجائشیں موجود ہیں. اپنی چاہت کو پورے کرنے کے لیے جو ہے کچھ ایسا صبر کر لے, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے, شادی جو ہے وہ جلدی کر لے یا تاخیر سے کر لے, چونکہ اس کا تعلق ارادے سے ہے. لیکن جو شادی کی چاہت ہے وہ وہی ہوتی ہے, اس کے اندر تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. تو اس لیے میں نے یہ آپ سے کہا ہے کہ ان دونوں کا جو ہے وہ فرق ہے.
اس اعتبار سے اہل سنت کا جو موقف ہے وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ مترادف ہیں، اس کی وضاحت جو ہے وہ لغوی طور پر جو فرق ہے، جیسے میں نے کل آپ کو مثال دی تھی نا کہ وما کان ھذا القرآن یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ و تفسیر الکتاب پہلے قرآن کا ذکر ہے، اس کے بعد یہ کہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ کتاب یعنی شریعت کی تفصیل قرآن مجید ہے، کتاب سے مراد شریعت ہے اور قرآن مجید جو ہے وہ اس کی تفصیل ہے۔ شریعت کا کلمہ تو صرف ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ اس کی تفصیل ہے، اس کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ تو یہاں قرآن کا اور کتاب کا جو ہے وہ مترادف الفاظ ہیں، لیکن اعتباری فرق موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ارادے میں اور مشیت میں اعتباری فرق یہ موجود ہے موقع محل کے اعتبار سے، کہ مشیت کا موقع جو ہے وہ پہلے ہے اور ارادے کا جو موقف ہے جو موقع ہے وہ بعد میں ہے۔ چلیے اتنی بات جو ہے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ بھی اہل سنت کا ہی موقف ہے۔ لیکن چونکہ جو الہادی گروہ ہیں ان کی مشکل اور ہے، ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ اللہ کی مشیت کا انکار جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جیسے جو قدریہ ہیں وہ کہتا ہے کہ انسان اپنے فعل کے بارے میں اختیار رکھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کی مشیت کوئی نہیں ہے، انسان آزاد ہے کہ جو چاہے کرے۔ تو اسی طرح جنہوں نے جو ہے وہ سب کچھ اللہ کی مشیت ہی بنا دی وہ جبریہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو مشیت ہے اس کے مطابق انسان مجبور ہے۔ لیکن یہ دونوں جو ہیں یہ افراط اور تفرید کی راہیں ہیں۔ صحیح صورتحال یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اگرچہ حاوی ہے لیکن اس کے اندر ایک چھوٹے درجے میں انسان کی مشیت بھی موجود ہے اور وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کا کام تدبیری ہے اور تدبیر جو ہے وہ تقدیر کے تابع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے نا خاص طور پر اس کے اندر تقدیر کا اور تدبیر کا آپس میں تقابل کیا گیا ہے۔ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ۔ یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے کہ تم نے جو ہے وہ جو دروازے مصر کے مختلف تم نے ان مختلف دروازوں سے جانا ہے، اکٹھے ہو کر ایک دروازے سے تم نے نہیں گزرنا۔ لیکن اس کے بعد پھر وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ تو تدبیر ہے نا، یہ میری ایک ضرورت تھی باپ ہونے کی حیثیت سے میں نے تمہیں جو ہے بتا دی ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، تقدیر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تقدیر کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ان الحکم الا للہ، پھر کہہ دیا کہ تقدیری حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے، یہاں تقدیری حکم مراد ہے۔ تو ویسے سورۃ یوسف کے اندر ہی شرعی حکم بھی موجود ہے، وہ کیا ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ۔ وہاں جو ہے وہ شرعی حکم مراد ہے، کیونکہ وہاں اس سے پہلے ذکر ہے کہ تم نے کئی ارباب جو ہیں ان کی پوجا کرنی ہے یا تم نے ایک رب کی پوجا کرنی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ اس لیے بتایا ہے کہ تقدیر اور تدبیر کا جو ہے آپس میں یہ فرق ہے کہ تقدیر جو ہے وہ غالب ہوتی ہے، تدبیر اس کے تابع ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ تو کافر لوگ بھی مانتے ہیں کہ تخلیق کے ساتھ ساتھ جو ہے تدبیر بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی جیسے قل من یرزقکم من السماوات والارض من یملک السماء والابصار ویخرج الحی من المیت ومن یدبر الامر، سورۃ یونس کے اندر ہے نا۔
وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو رزق کون دیتا ہے؟ وہ بھی اللہ، اور تمہاری سننے اور دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اللہ نے تمہیں دی ہے، اور اسی طرح وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تمہارے جو معاملات ہیں ان کی تدبیر کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ۔ یہ کافر بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رزق دینا بھی رب کا کام، اور دیگر صلاحیتیں دینا بھی رب کا کام، اور اسی طرح تدبیر کائنات بھی جو ہے وہ رب کا کام ہے، تو میں نے سوال کیا پیدا کیا تھا؟ سوال تو میں نے جو ہے وہ غالباً یہ اٹھایا تھا کہ جو تقدیری طور تقدیر جو ہے تدبیر جو ہے وہ تقدیر کے تابع ہوتی ہے، لیکن ایک ہے اللہ کی تدبیر، وہ تو خود تقدیر کا حصہ ہے جی، اور جو انسانی تدبیر ہے وہ اللہ کی تقدیر کے تابع ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب چلیے اب کچھ حدیثیں پڑھ لیں تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ امام بخاری واضح کریں گے۔ تو کیسے واضح کریں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال جو ہے وہ ایک نرم و نازک پودے کی ہے۔ خامہ کہتے ہیں جو نرم و نازک ہے، جو پودا بالکل شروع میں نکلتا ہے نا، آپ دیکھیے اس کی جو ڈنڈی ہے وہ بھی نرم و نازک ہوتی ہے، اور اگر اس کے پتے نکلائیں تو جب تک پودا نازک ہوتا ہے اس وقت تک کیا صورتحال ہوتی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو پھر پودا اس ہوا کے زیر اثر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے اسے مومن کی مثال قرار دیا ہے کہ جب اس کے خلاف ہوائیں چلتی ہیں تو مومن جو ہے وہ ان سے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن جب ہوا جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے پھر وہ اعتدال پر جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب یہی بات جو ہے وہ الفاظ میں کہ مومن کی مثال اس نرم و نازک پودے کی ہے کہ جس کے پتے جو ہیں وہ یفیو من حیث وطت ہے، وہ جھکتے رہتے ہیں جہاں سے ہوا آتی ہے، تو کفوہا، وہ جو ہوا جو ہے وہ ان کو الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے، جو ہے وہ کفا یو کفیوں کے معنی ہوتے ہیں الٹ پلٹ کرنا۔ تو فیضا سکنت، جب ہوا جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے تو اعتدلت، پھر جو ہے وہ پودا جو ہے وہ اپنی اصل جو اس کی حالت ہے اس پر جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ، اسی طرح مومن ہوتا ہے کہ جو اسے سختیاں جو پہنچتی ہیں وہ ان سختیوں کے ساتھ جو ہے وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ الٹ پلٹ ہونے کے باوجود اپنے رب سے تعلق جو ہے وہ نہیں توڑتا۔ تو جب یہ رب سے تعلق نہیں توڑتا تو یہی اس کی آزمائش تھی، اس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کافر کی مثال جو ہے وہ آپ نے یہ دی کہ اس کی مثال جو ہے وہ شمشاد کا درخت ہے۔ شمشاد کا درخت جو ہے یہ ہمارے چلغوزہ جو ہوتا ہے نا، چلغوزہ، اس کے درخت کو فارسی میں شمشاد کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ارزہ کہتے ہیں، تو ہمارے اردو میں اس کو بولتے ہیں صنوبر، یہ چلغوزے کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اس کی مثال جو ہے وہ صنوبر کا درخت ہے، اور سما جو ہے
سما کے معنی یہ ہے کہ سما اس کو بولتے ہیں جو بت کی طرح جو ہے وہ کھڑا ہو، اس کو کوئی تبدیلی نہ آئے. اور معتدلۃً کا معنی بت کی طرح ہے اور استوار بھی ہے، ہموار بھی ہے. اس اصل میں یہ درخت صنوبر کا بہت اونچا ہوتا ہے اور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہوائیں جو ہیں چلتی رہتی ہیں، اس کو کچھ نہیں ہوتا. ہاں اگر اتنی تیز ہوا آئے کہ اسے جو ہے توڑ کے رکھ دے پھر بھی تو کہا کافر کی ستاری ہوتی ہے. نہیں، مسلمان آزمائشوں سے گزرتا رہتا ہے اور یہ آزمائشیں جو ہیں اس کی تربیت کرتی رہتی ہیں، اور کافر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اران دیتے ہیں کہ جا، اور وہ جو ہے وہ اپنی تمام کوششیں جو ہے وہ عیش و عشرت کے لیے گزار دیتا ہے اللہ کو بھول کر. اور اس کے بعد جب موت آتی ہے تو بہت جلدی بس اس کے حوالے ہو گیا. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً جو ہے وہ خودکشی کی صورت بن جاتی ہے، خودکشی کر لیتا ہے. تو اس لیے مسلمان کی اور کافر کی یہ مثال ہے. یہ حدیث جو ہے نا، خاص طور پر میں اس موقع پر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا تھا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ تکلیفیں دیتے ہیں. اس لیے یہ جو بات ہے صحابہ کرام کے اندر بڑی اہم تھی کہ اگر صحابہ کو کچھ عرصہ کوئی تکلیف نہ آئے تو انہیں خطرہ پیدا ہو جاتا تھا کہ کیا ہم منافق تو نہیں ہیں کہ ہمیں تکلیف کوئی نہیں آئی. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ صحابہ پریشان ہو جاتے تھے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ، میں نے اس دفعہ جو خطبہ دیا اس کے اندر میں نے جو ہے یہ بات جو ہے وہ واضح کی تھی کہ انسان کو دنیا کے اندر اگر بہت زیادہ عافیت میں مل جائے، ایک صدمہ ایسا ہے کہ اس سے انسان کوئی نہیں بچ سکتا، اور وہ کیا ہے کہ عزیز و اقارب اس کے سامنے مر جائیں. اس صدمہ سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو اس اعتبار سے جب عزیز و اقارب کی موت ہے اس کا صدمہ تو اسے برداشت کرنا پڑے گا. بلکہ وہ ایک واقعہ جو ہے وہ لوگوں نے جیسی بھی صورتحال لوگوں نے بنایا ہوا ہے سبق کے طور پر کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میرے تمام دانت گر گئے ہیں. تو تعبیر کرنے والے نے تعبیر یہ کی کہ آپ کے رشتہ دار تمام آپ کے سامنے مر جائیں گے. دوسرے نے اس کو ایک اور انداز سے پیش کیا جو ایک روشن پہلو تھا، وہی تھا، اس نے کہا جی آپ کی عمر سب سے لمبی ہوگی. اب جس کی عمر سب سے لمبی ہوگی اس کے سامنے سارے اس کے عزیز و اقارب بنیں گے. تو اس صدمے سے تو کوئی انسان نہیں بچ سکتا. تو اس لیے اگر انسان یہ چاہے نا کہ مجھے بالکل کوئی صدمہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ خود جو موت کا صدمہ ہے، کافر یہ چاہتا ہے مجھے موت نہ آئے، لیکن موت اللہ دیکھے رہتے ہیں. کافروں کو بھی موت آنی ہے. تو اسی لیے کہا نا کہ اگر وہ کیسے قرآن کی آیت ہے کہ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر تو نے مرنا ہے تو انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، انہوں نے نہیں مرنا. یعنی موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان نہیں چاہتا لیکن اللہ کی طرف سے پوری ہو کر رہتی ہیں. چلیے جی اگلی حدیث، اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے. ایک بات ویسے ہے تو تاریخی، لیکن میں ذکر کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ کے نتیجے میں، جو جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں، قتال فی سبیل اللہ کے نتیجے میں جو لونڈی غلام ملتے تھے، ان کے اندر ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھتے کہ ان لونڈی غلاموں کا مقام کیا ہے. تو جو کسریٰ کے ساتھ آپ جنگ جو ہوئی ہے اس میں فتح ہوئی تھی، اور کسریٰ کی جو بیٹیاں ہیں، یزدجر اس کا نام تھا، اس کی جو بیٹیاں تھیں
کئی بیٹیاں جو ہیں وہ لونڈی کی صورت میں آئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان لونڈیوں کی تقسیم کرتے وقت یہ دھیان رکھا، ایک لونڈی تو دے دی حضرت حسین کو جس کا نام شہریار تھا، اور ایک لونڈی دے دی محمد بن ابی بکر کے بیٹے کو جو فقہائے سبع میں شامل ہے، قاسم نہیں، محمد بن ابی بکر کو دی ہے، اس میں سے قاسم پیدا ہوئے ہیں، اور جو حضرت حسین کو دی ہے ان میں سے زین العابدین پیدا ہوئے ہیں. اور ایک لونڈی جو ہے وہ ہاں ایک لونڈی دی ہے عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ اس سے سالم پیدا ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے نا، اب یہ سارے یہ ہم لوگ ہیں. عبداللہ بن عمر کی اہمیت تو یہ ہے کہ جو بہت شاندار خلیفہ ہوئے ہیں ان کے بیٹے ہیں، اور محمد بن ابی بکر کی اہمیت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، چہتے بھی تھے، اور یہ محمد بن ابی بکر وہ ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. محمد بن ابی بکر وہی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول کے زمانہ میں تو یہ بالکل، یعنی حجۃ الوداع کے بعد تو آپ تو صرف 2.5 مہینے رہے ہیں زندہ. تو یہ وہی ہے نا امیس جو ہے، ہاں اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس جو ہے ان کو حجۃ الوداع کے سفر کے دوران میں یہ پیدا ہوئے تھے. تو ان کو دی ایک لونڈی محمد بن بکر کو، اور ایک لونڈی جو ہے وہ میں نے بتایا نا کہ حضرت حسین کو دی ہے جس سے زین العابدین پیدا ہوئے ہیں. نہیں اس کو چھوڑیے آپ، بادشاہ کی بیٹیاں جو ہوتی ہیں شہزادیاں ہوتی ہیں. نسل چھوڑیے کہ نسل اچھی ہے کہ نہیں، لیکن شہزادی ہوتی ہے. بلکہ ایک بات تو ویسے مذاق ہی ہے، انسان کا جو ہے وہ مذاق چلتا ہے. میں جو ہے وہ عام طور پر اپنے گھر میں مطمئن کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ مسز مدنی کوئی عام عورت نہیں بن سکتی. نہیں وہ تو خیر الگ بات ہے نا کہ آپ تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا میاں بیوی کی آپس میں یہ تسلی کے لیے ہوتی ہیں. اس لیے کہ جس کی شادی جو ہے میرے ساتھ ہوگی وہ مسز مدنی ہوگی، تو اس لیے بادشاہ کے ساتھ جس عورت کی شادی ہو جائے وہ تو ملکہ بن گئی. اب یہ نور جہاں جو ہے ملکہ بن گئی تھی جہانگیر کے ساتھ شادی کے بعد، وہ اتنی زیادہ چھائی ہوئی تھی کہ جو جہانگیر سے کہتی تھی وہی بات میں مان لیتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملکہ جو ہے وہ بادشاہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اس طرح شہزادی بھی جو ہے وہ بادشاہ کی وجہ سے ہوتی ہے. چلیے اب آگے جو ہے وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ وہو قائم علی المنبر، کہ آپ ممبر پر کھڑے تھے اور یہ بات فرما رہے تھے کہ انما بقاؤکم فیما سلفا قبلکم من الامم، تمہارا جو ٹھہراؤ ہے دوسری امتوں کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑا ہے. یعنی مطلب ہے یہ امت جو ہے اس کی مدت بہت تھوڑی ہے جو ہے، اور یعنی عمریں بہت تھوڑی ہیں، یہ مطلب تھا. اس لیے کہ ویسے تو جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تا قیامت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو یخلف و بعضهم بعضا کے تحت ہے نا، کہ نسلیں جو ہیں بدلتی رہتی ہیں، قرون بدلتے رہتے ہیں. تو لیکن ایک قرن جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، یعنی ہماری عمریں جو ہیں وہ عموماً 60-70 سال ہیں، جبکہ پہلی عمریں جو تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سال، حضرت نوح کی جو ہے وہ تبلیغ 950 سال ہے. تو عمروں کا خود معاملہ بن رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لیلۃ القدر بنائی ہے کہ ہم عبادت کے اندر جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب لیلۃ القدر کا ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ
تمہاری پہلی امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ عصر سے لے کر مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ اور آپ نے پھر یہ فرمایا اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ تورات والے جو ہیں وہ تورات دیے جاتے ہیں، دیے گئے، اور انہوں نے اس پر پھر عمل بھی کیا، حتیٰ انتصف النہار، یہاں تک کہ نصف النہار آ گیا، یعنی سورج ڈھل گیا۔ تو یہ انہوں نے صبح سے لے کر نصف النہار تک جو ہے وہ انہوں نے محنت کی ہے، کام کیا ہے۔ ثم عجزوا، پھر وہ تھک گئے۔ جب وہ تھک گئے تو فأوتوا قراءۃ قراءۃ، تو انہیں جو ہے وہ قراءت جو ہے وہ دیا گیا۔ قراءت تو ویسے نصف دانہ کے برابر ہوتا ہے، بعض لوگوں نے جو ہے اس کی مقدار بھی جو ہے وہ پیش کی ہے، 255.1 گرام جو ہے۔ تو اب یہ جو ہے کہ انہیں ایک ایک قراءت دیا گیا۔ پھر جو ہے وہ اہل انجیل جو ہے انہیں انجیل دی گئی، ظاہر ہے کہ یہ تورات کے بعد اہل انجیل آئے ہیں۔ تو میں بتا چکا ہوں کہ انجیل کا تورات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ اصل میں تورات کی کمزوریاں نہیں، بلکہ تورات پر جو عمل کرنے والوں کے اندر کمزوریاں پیدا ہوئی تھیں، ان کی اصلاح کے لیے پھر انجیل آئی۔ تو انجیل نے جو ہے وہ اس کے اندر ایک تو جو فقہی جمود پیدا ہو گیا تھا، اس کی فقہی جمود کا علاج کر کے اس کے اندر لچک پیدا کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مثالوں کے ذریعہ سے جب کسی کی کوئی مثال موجود ہو تو اس کے اندر وسعت آ جاتی ہے۔ تو مثالوں کے ذریعہ سے جو ہے وہ شریعت کے اندر وسعت، یعنی انجیل وسعت اور جمود، یعنی وسعت کی بھی حامل ہے اور جمود کا بھی علاج ہے۔ تو اس اعتبار سے جو یہودیوں نے جو خرابی پیدا کی تھی ان کی اصلاح کے لیے پھر اللہ نے انجیل اتاری ہے۔ ہمارے کتاب و سنت کے اندر جو ہے یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں، وسعت بھی موجود ہے اور جو ہے وہ جمود بھی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے کتاب و سنت پر عمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو جمود پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے اجتہادات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اجتہادات کے نتیجے میں جو ہے وہ فقہ تیار ہوتی ہے، اور فقہ جو ہے وہ ایک پہلو ہوتا ہے۔ ایک پہلو کا معنی یہ ہے کہ اس میں وسعت نہیں ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلام ہے وہ تو جامع الکلم ہوتی ہے، اور فقہ کے اندر وہ جامعیت ہوتی نہیں، وہ ایک پہلو کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے کہ جو مسئلہ پیش آتا ہے اس مسئلے کے مطابق جو ہے وہ رائے دی جاتی ہے شرعی۔ یہ میں ویسے آپ کو بہت تفصیل سے یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں، لیکن گاہے بگاہے پھر میں اس لیے دہرا دیتا ہوں تاکہ کہیں آپ بھول نہ جائیں۔ اچھا جی، ان کی مثال کیا ہے کہ زور سے لے کر جو ہے وہ عصر تک انہوں نے کام کیا، پھر وہ بھی تھک گئے تو ان کو بھی ایک ایک قراءت دے دیا گیا۔ اب تورات والوں کی محنت زیادہ ہے، سب سے زیادہ، اس لیے کہ نصف النہار تک ہے، اور باقی جو نصف النہار تھا اس کے دو حصے ہو گئے، ایک تو انجیل والوں کا ہو گیا زور سے لے کر عصر تک۔ پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ قرآن دیا گیا، تو انہوں نے قرآن کے مطابق پھر عمل کیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے جو گڑبڑ ہے نا نمازوں کی تاخیر، اس کو نہ دیکھیں تو ذرا اندازہ کریں کہ اس میں تو خیر کوئی شبہ ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نصف النہار تک جو ہے وہ سب سے لمبا وقت ہے، خاص سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، لیکن جو ہے نا زور سے لے کر عصر تک اس کا جو وقت ہے وہ لمبا ہوتا ہے۔ مثلا گرمیاں ہی آ رہی ہیں تو آپ دیکھیے کہ زور کی نماز کا جو وقت ہے وہ تقریباً 12 بجے ہوتا ہے، اور 12 بجے سے لے کر پھر ابھی تو گرمیاں پوری نہیں آئیں، یہ مزید جو ہے یہ 4:30 تک ہو جائے گا، تو ابھی جو ہے وہ 4 بجے تک ہو رہا ہے، ہم تقریباً جو ہے وہ 4 بجے جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ 4 گھنٹے ہوئے نا، 12 سے لے کر 4۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ عصر اگر جو ہے وہ آج کل 4 بجے ہو رہی ہے، یہ 4:30 ہوگی، تو مغرب آج کل مغرب جو ہے وہ 6:15 ہو رہی ہے، تو 6:15 4 سے لے کر 6:15 صرف 2.25 گھنٹے ہیں، اور زور سے لے کر عصر تک کا وقت جو ہے وہ 4 گھنٹے ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی محنت زیادہ ہے، لیکن اب جو سوال پیدا ہوا وہ یہاں سے یہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں
کو جو ہے وہ عمریں کم ملی ہیں، اس لیے ان کی آزمائش بھی تھوڑی ہے کم عمر ہونے کی وجہ سے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی آپ دیکھیے کتنی سختی ہے کہ 950 سال تبلیغ کرتے ہیں اور مسلمان کتنے ہوئے ہیں؟ 80 کے قریب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے رعایت ہو گئی، عمریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے آزمائش تھوڑی ہے، لیکن بدلہ کیا دیا؟ 2 قرات۔ اب وہاں جو ہے وہ ایک سوال پیدا ہو گیا، سوال کہہ لے اللہ کے سامنے تو ظاہر ہے سوال ہی ہو سکتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ آپس میں مسابقت ہوتی ہے۔ تو جو خود تورات والے ہیں، انجیل والے اور مسلمان، یہ میں نے اس لیے یہاں یہود و نصارہ کی بات نہیں کہی کہ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں، دین پر چلنے والے، یعنی اہل تورات اور اہل انجیل اور اہل قرآن۔ اب ان کو جب بدلے میں جو ہے یا انعام میں جو فرق ڈالا گیا ہے، بالکل صورت ایسی ہے جیسے کہ اب باپ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ جب کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ اولاد کے درمیان میں عدل قائم رکھو۔ تو ویسے تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا بڑا دھیان ہوتا ہے، بہت سے خاندانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیٹا ہو یا بیٹی، اس کو خصوصی اہمیت دے دی جاتی ہے اور وہ زیادہ چہیتا بن جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی جو بچے ہوتے ہیں عام طور پر خاندانوں کو تباہ کرتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب جو کہ بہت زیادہ حساس تھے، ہماری ماشاءاللہ ہم جو ہے وہ 10 بہن بھائی تھے، تو ہمارے والد صاحب اگر ایک کو پیار کرتے ہیں ساروں کو بلا کر جو ہے وہ پیار کرتے ہیں، اتنی جو ہے وہ دھیان رکھتے تھے۔ تو ویسے تو کوئی حسن ہو، خوبصورتی ہو یا خدمت اور محبت کی بات ہو، اولاد کا فرق ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو پھر بھی حکم ہے کہ آپ نے فرق نہیں کرنا۔ تو یہ اعتدال جو عدل ہے اس کا حکم ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے، اس لیے مختلف ہے کہ کسی انسان کو جو جنت ملے گی اس کے عملوں کی وجہ سے نہیں ملے گی۔ یہ جنت چونکہ اللہ کا فضل ہے، تو اس لیے جب یہ سوال اٹھے گا جی اہل تورات کا اور اہل انجیل کا، اہل تورات کا تو سوال زیادہ زوردار ہوگا کہ محنت سب سے زیادہ اور بدلہ صرف 1 قرات، اور اہل انجیل کا جو ہے وہ چلیے ایک درمیانی سی محنت ہے لیکن بدلہ پھر بھی ہمیں 1 قرات، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ سب سے کم محنت اور بدلہ 2 قرات۔ تو اللہ اس کا جواب کیا دیں گے کہ یہ تمہارا استحقاق نہیں ہے جو تمہیں تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ اصل میں اللہ کا فضل ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو یہاں اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ کا فضل جو ہے یہ اللہ کی مشیت پر مبنی ہے، اور یہ جو مشیت پر مبنی ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جو محل شاہد ہے کہ اللہ کا فضل جو ہے یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اسی لیے چلیے ایک اور بات ہے جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر کسی وقت وہ آپ کو پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ کی جہاں بدلہ دینے میں جو ہے وہ اللہ پابند نہیں ہے نا یکسانیت کے، اسی طرح جو ہے وہ جہنم سے نکالنے کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ پابند نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اس موقف کو ترجیح دی تھی کہ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے اور دیگر انبیاء کی سفارش ہے اور فرشتوں کی سفارشیں ہیں، اسی طرح جو ہے وہ مومنوں کی سفارشیں ہیں، یہ تمام کی تمام سفارشیں جو ہیں ان کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں نا ان کو نجات مل جائے گی۔ لیکن اب ارحم الراحمین کا جو معاملہ ہے وہ اس کی مشیت پر مبنی ہے، اس کی مشیت میں کون کون آتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے اس مشیت کی کیفیت ہم نہیں پیش کرتے۔ ہمارے لوگوں کی کمزوری اصل میں یہ ہے کہ ہم بسا اوقات یوں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے افکار کا اللہ کو پابند کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ ہمارے افکار کا پابند نہیں ہے، اللہ اپنی مشیت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو یہی وہ خرابی ہے جو فلاسفہ نے اور متکلمین نے پیدا کی ہے کہ انہوں نے جو اپنے عقلی اصول تھے نا ان کا اللہ کو پابند کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے،
اور اتنا ان کا زوردار سلسلہ ہے کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر ڈول جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں میں عربی شروع کا مطالعہ کرتا ہوں وہاں میں گاہے بگاہے جو ہے وہ اردو شروع بھی دیکھ لیتا ہوں کہ دیکھیے ان کا موقف کیا ہے۔ یہ جو کذب باری تعالیٰ کی بات ہے نا، یہ اٹھائی گئی ہے، چونکہ معتزلہ کے نزدیک جو ہے وہ انسان کے جو افعال ہیں اس کا خالق اللہ نہیں ہے۔ ان کا رد کرنے کے لیے امام بخاری نے خلق و افعال العباد کتاب لکھی ہے نا۔ تو چونکہ معتزلہ کے نزدیک جو ہے وہ انسانی افعال کے خالق خود انسان ہے، تو اس اعتبار سے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت جو ہے، اللہ ہر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ اللہ جھوٹ بول نہیں سکتے یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت جو ہے ہر چیز کی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جھوٹ تو جو ہے وہ بولتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو۔ دیکھیے نا، ایسے جھوٹ ہیں 3 جس کی اللہ نے رعایت دی ہے، وہ شریعت کے اندر موجود ہیں۔ ایک، انسان جب قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دھوکہ فریب بھی ہوتا ہے، یعنی قتال کے اندر جو ہے وہ دھوکے فریب کے بغیر قتال نہیں ہوتا۔ اسی لیے الحرب خدا، جنگ جو ہوتی ہے وہ دھوکہ ہوتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا آدمی جو ہے وہ جنگ کے اندر زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک دوسرا موقع ہے، وہ یہ ہے کہ کسی مظلوم کو بچانے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بول کر اس کی جان بچانی۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ میاں بیوی کی جو آپس میں باتیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر تھوڑی بہت گنجائش رکھی ہے، جیسے کہ اب عورت خدمت تو کرتی ہے لیکن اس کی بڑی چاہت ہوتی ہے کہ میرا خامد جو ہے میری تعریف کرے، تو بسا اوقات تعریف میں جو مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کی گنجائش موجود ہے، اور یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ تو یہ جھوٹ جو ہے آپ دیکھیے کہ شریعت میں موجود ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کذب باری تعالیٰ جو ہے اللہ کا امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ افضل السار حماد جو ہیں ان کا موقف بھی یہی ہے کہ امکان کذب باری تعالیٰ جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی بالکل۔ میں بتاتا ہوں کہ اہل حدیث علماء جو مفتی ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں نے اس لیے نشاندہی کر دی ہے کہ عام طور پر ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ جو شیخ الحدیث ہیں عربی زبان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے وہ اردو کا ہے، تو اس اعتبار سے انہیں کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں، خاص طور پر ہیں ہمارے پاک و ہند کے علماء کی۔ چلیے جی، میں نے آپ کو اسی لیے میرا موقف جو ہے وہ اب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے جن کو نکالیں گے وہ اللہ کی مشیت پر مبنی ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ مثالیں اور بھی آئیں گی، میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ بیان کرتا رہوں گا۔ اب چلیے اگلی حدیث۔ حدثنا عبداللہ ابن المسندی حدثنا ہشام اخبرنا معمر عن الزہری عن ابی ادریس عن عبادۃ بن صامت قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رہط فقال ابایعکم علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تاتون ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصونی فی معروف فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فاخذ بہ فی الدنیا فہو کفارۃ وطہور ومن سترہ اللہ فذلک الی اللہ ان شاء ذبحہ وان شاء غفر لہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیے جی، اس حدیث کو دیکھیے کہ عبادہ بن صامت یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جو انسانوں کا گروہ تھا اس کو راحت کہتے ہیں، ان کے اندر میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی۔ تو ہماری بیعت کے الفاظ یہ تھے کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں کہ ہم ایک تو کسی چیز کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہیں بنائیں گے، اور ہم چوری بھی نہیں کریں گے، ہم بدکاری بھی نہیں کریں گے، اپنی اولادوں کو قتل بھی نہیں کریں گے، اور نہ جو ہے وہ بہتان
جس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ہوتا ہے، یہ وہ جنسی اعضاء جو ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان کے اندر جب بے احتیاطی کرتا ہے تو یا آزاد ہوتا ہے تو پھر بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو ولاتا اچھا، اب یہ چیزیں جو ہیں اگر بیان کرتے تو سینکڑوں ہیں، تو اس لیے پھر ایک لفظ ایسا بول دیا ہے جس کے اندر سارا کچھ آتا ہے۔ یہاں تو یہ کہہ دیا نا کہ یہ کام نہ کرو، اور خلاصہ آخر میں کیا ہے؟ وہ خلاصہ یہ ہے کہ ولا تعصونی فی معروف، بھلائی کے جو کام ہیں، تمام کے تمام بھلائی کے کام جو ہے وہ اسلامی ہیں۔ ان کے اندر گویا کہ یہ بتا دیا خیر و شر، معروف خیر ہوتی ہے اور منکر جو ہے وہ شر ہوتی ہے، یا خیر و شر کی بات جو ہے وہ بھی بتا دی۔ تو بھلائی کے کاموں میں جو ہے وہ دین کا کام بھی شامل ہے اور جو رفائی کام ہے وہ بھی شامل ہے، تو اس لیے اس لفظ کے ساتھ جو ہے وہ تمام کا احاطہ کر رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کہا کہ فمن وفا منکم، جو ان چیزوں پر پورا اترتا ہے، اپنی بیعت پر پورا اترتا ہے، فاجرہ اللہ، تو اس کا بدلہ تو اللہ کے اوپر ہے نا۔ اور جس کو جو ہے وہ دنیا میں سزا مل جاتی ہے کسی جرم کی، تو یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، نرمی ہے کہ اس کو اگر دنیا میں سزا مل جاتی ہے تو یہ اس دنیا کی سزا جو ہے وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے اور گناہوں کی معافی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اور اس کے متعلق میں نے پہلے بھی یہ وضاحت کی سی کہ شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے، اس لیے کہ اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کی دو سزائیں ہیں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، پڑھی ہے نا، وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے، عذاب عظیم ہے۔ یہ دنیا کی سزا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آخرت کی سزا۔ آخرت کی سزا کس کے لیے ہے؟ جو توبہ نہ کرے۔ جو توبہ کر لے، توبہ کے باوجود اسے دنیا کی سزا تو ملے گی۔ قاتل جو ہے وہ قتل سے توبہ کر لیتا ہے، پھر بھی اس کو قصاص تو لیا جائے گا اس سے۔ اس طرح شرابی جو ہے وہ توبہ کر لے، جو اس کی سزا جو ہے وہ دنیا کے اندر حدود تو نافذ ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ یہ تو صرف دنیاوی رسوائی ہے قرآن مجید کی روح سے، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ باقی رہے گا۔ لیکن آخرت کا عذاب جو ہے وہ اللہ کی مشیت پر مبنی ہے، جب تک اللہ چاہے۔ نہیں، وہ اصل میں باغیوں کے بارے میں ہے نا، اصل میں پیچھے جو ذکر چل رہا ہے نا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہاں مراد بغاوت ہے۔ تو یہ بغاوت کی سزا ہے۔ بغاوت کی صورتحال یہ ہے کہ بغاوت تو ہوتی ہے کہ ایک نظام کے خلاف جو ہے کھڑے ہو جانا۔ جب نظام کے خلاف کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو بغاوت کہلاتی ہے، لیکن اگر وہ نظام کی اطاعت کر لے، یہی اس کی توبہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے الا الذین تابوا، یہ صرف بغاوت کے بارے میں ہے۔ باغی کو تو معاف کر دیا جائے گا اگر وہ توبہ کر لے، یعنی نظام کے تحت آ گیا، جو اس کی غلطی تھی اس نے چھوڑ دی، لیکن باقی سزائیں نہیں معاف ہوتی۔ لیکن ایک بندہ ہے جی، اس نے آج چوری کر لی، کسی کو نہیں پتا اس نے چوری کی ہے، ہاں جی، اس نے کسی کو بتایا نہیں، جی، بوڑھا ہو کے اس نے کہا کہ یار نا میں نے یعنی بچپن میں چوریاں کرتا رہا ہوں، جی، تو کیا اس کو سزا دیں گے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ وہ چوری اگر اس نے اقرار کر لیا ہے، وہ کس کے سامنے اقرار کیا ہے؟ اگر حاکم کے سامنے اقرار کیا پھر تو ثبوت جو ہے، اگر وہ اقرار کرتا ہے اور اس پر قائم ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ حاکم کے پاس جب چلا جائے پھر معافی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے پتہ ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فاطمہ نامی عورت جس نے جو ہے وہ معاملہ جو تھا اس کا امانت میں خیانت کا، یہ چوری کا تھا، تو اس کے بارے میں جب اللہ کے رسول کے پاس آ گئی تو سفارش آ گئی اسامہ بن زید کی، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کا بھی یاد کر لوں۔ اور بلکہ ایک واقعہ میں لوگوں نے کہا کہ جی ہم معاف کرتے ہیں، جب سزا کی بات ہوئی کہا اب نہیں۔ اب معاملہ حاکم کے پاس آ گیا، اب حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر رہا ہے۔ نہیں، وہ ایک اور حدیث میں ہے، جی، تو ایک آدمی کسی نے چادر چورائی تھی شاید، جی ہاں، تو وہ اس کو پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا،
آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو. اس نے کہا جی میں نے اس اتنی چیز کے بارے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اس نے چوری کی ہے. تو اس نے کہا جی میں معاف کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میرے پاس لانے سے پہلے معاف کرتا. ہاں میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ساری حدیثیں بتا رہی ہیں کہ ہاں جی چلیے اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں. تو دوسرا اب ومن سترہ اللہ، اور جس کو اللہ ڈھانک لے، فذالک الی اللہ. اب یہ من سترہ اللہ جو ہے اس سے مراد تمام گناہ ہیں، عقیدہ ہو، پوشیدہ گناہ ہو یا ظاہری گناہ ہو. اسی کے عقیدہ تو پوشیدہ گناہ ہے. قرآن مجید میں ہے نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اگر کوئی تم گناہ ظاہری کرتے ہو، کیا مطلب عقیدہ کی بنیاد پر ظاہری گناہ انسان کرتا ہے یا اس کو چھپا کر رکھتا ہے؟ عقیدہ تو انسان کے اندر ہوتا ہے جب تک اس کو زبان سے ظاہر نہ کرے. اب سوال یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ مشرک بھی ہو، ایک بات ہے، تو اس کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو مشرک کو بھی معاف کر سکتے ہیں. ذرا آپ آگے بڑھیے، یہ ایک اور حدیث آگے آ رہی ہے. نہیں وہاں اس کو نہیں، آپ یہاں سوال نہ کریں، اگلی حدیث پڑھیں گے تو مزید صاف ہو جائے گا معاملہ. ذرا آگے چلیے نا. اب یہ معاملہ جو ہے نا، ایک شخص نے توبہ نہیں، شرک کی صرف ایک صورت ہے کہ توبہ کر کے انسان اپنی اصلاح کر لے، لیکن یہ کہ یہاں یہ کوئی قید نہیں ہے. تو اس لیے اب میں ذرا اگلی حدیث کو پڑھ کر پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے صورتحال بنتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تعلم اور تعلیم کے آداب میں یہ ہے کہ استاد کی بات ذرا پوری ہونے دیں. اور حدیثیں بھی تو ہے نا. اس کے بعد ہے حدثنا معل بن اسد حدثنا وہیب عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ نبی اللہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کان لہ ستون امراۃ فقال لا طوفن اللیلۃ علی نسائی فلا تحملن کل امراۃ ولا تلدن ولا تلدن فارسا یقاتل فی سبیل اللہ فطاف علی نسائہ فما ولدت منہن امراۃ ولدت شق غلام قال نبی اللہ لو کان سلیمان استثناء لحملت کل امرأۃ منہن فولدت فارسا یقاتل فی سبیل اللہ. اللہ اکبر. ویسے میں اس لیے اگلی حدیثیں پڑھ رہا ہوں کہ ان کا مفہوم جب میں اکٹھا بیان کروں گا تو یہ جو سوال پیدا ہوا ہے نا اس کا جواب اس میں آئے گا. جی اس کے بعد ہے حدثنا محمد حدثنا عبد الوہاب الثقفی حدثنا خالد الحذاء عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی اعرابی یعودہ فقال لا باس علیک طہور انشاءاللہ قال الاعرابی بل ہی ہما تفور علی شیخ کبیر تزیرہ القبور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنام اذن. آگے اس کے بعد ہے حدثنا ابن السلام. یہ محمد اور ابن السلام ایک ہی ہیں. جی اخبرنا حشیم عن حسین عن عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ حین ناموا عن الصلاۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردہا حین شاء فقضوا حوائجہم وتوضؤوا الی ان طلعت الشمس وابیضت فقام فصلی. اللہ اکبر. ویسے تو اب حدیثیں ابھی بہت اس باب کی باقی ہیں، لیکن میں نے جو بات کہی ہے نا وہ اس لیے کہی ہے کہ میں اب آپ کو چلیے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. ان کے ترجمے میرا خیال یہ تھا کہ شاید وہ حدیث آ جائے گی جو میرے سامنے ذرا زیادہ واضح تھی، لیکن وہ انشاءاللہ پھر آئے گی، مزید تشریح ہو جائے گی. اللہ کی مشیت پر کوئی قدغن ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بہت بڑی مخلوق جنت کو بھرنے کے لیے جو ہے وہ بغیر کسی عمل کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. اور اللہ کے فضل کے بارے میں کوئی آدمی اللہ کے مشیت پر جو ہے وہ قدغن نہیں لگا سکتا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ساروں کو معاف کر دیں، ابلیس کو بھی معاف کر دیں،
اللہ کی مشیت پر کوئی قدغن ہے؟ اگر اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے نا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بخشے جائیں گے، میں نے اللہ کی مشیت کی بات کہی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو ذکر آ گیا ہے، اور جن کا ذکر نہیں آیا وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ تو اس لیے یہ جو الفاظ ہیں نا کہ اب وہ معاملہ چھپ گیا، حد اس کو لگی کوئی نہیں۔ اب وہ جس طرح حد جو ہے وہ عام اعمال پر لگتی ہے، اسی طرح عقیدہ اگر انسان جو ہے وہ زندیق ہو جائے تو کیا اس کو حد نہیں لگتی؟ زندگی کی سزا بھی قتل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے یہ کہنا کہ یہ عقیدہ کے علاوہ اعمال ہیں، یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ صحیح تعبیر یہ ہے کہ خواہ وہ عقیدہ ہو یا عقیدہ کے علاوہ جو انسان کے جوارح کے اعمال ہیں، تمام کی تمام جو ہے وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اس لیے اگر اللہ ساروں کو معاف کر دیں، ابلیس کو بھی معاف کر دیں، اللہ کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ویسے چلیے میں وہ آپ کو قرآن کی آیت بتا دیتا ہوں تاکہ یہاں واضح ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ذرا پڑھیے جی سورۃ ہود کی وہ آیتیں، وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، ہاں جی پڑھیے ذرا جی آگے، الا ما شاء ربک، چلیے آگے چلیے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ۔ اچھا اس کے بعد ہے فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، جہاں جہنم کا ذکر ہے اس کے بعد لفظ ہے اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور جو یہاں لفظ ہے وہ یہ نہیں بولا۔ دیکھیے نا یہ قرآن مجید کا سیاق و سباق ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ۔ آگے الفاظ کیا ہے؟ عطاءً غیر مجذوذ، یعنی یہ ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ دینے کی بات نہیں ہے۔ غیر مجذوذ کا معنی ہے ٹکڑا ٹکڑا، وہ اللہ کا جو فضل ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ جو لفظ ہے نا اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، اس کے اندر بڑا زور ہے، مبالغہ کا صیغہ بیان کیا ہے۔ یعنی ما دامت السماوات والارض کی تو خیر تشریح واضح ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ جو ہے قیامت کے دن زمین بھی جو ہے وہ، پہلی زمین تو ساری جو ہے وہ قیامت کے حادثے کے ساتھ ہی جو ہے وہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ زمین بھی بنائیں گے، اور اس کے نئی زمین بھی ہوگی اور نئے آسمان بھی ہوں گے۔ یہ نئے زمین آسمان جو ہے نا، اب ما دامت السماوات والارض سے مراد جو ہے وہ یہ آسمان زمین ہے، کیونکہ دنیا تو ختم ہو چکی ہے نا۔ تو یہاں ما دامت السماوات والارض سے مراد جو ہے وہ جو نئی مخلوق ہوگی نا، آسمان اور زمین کی جو تخلیق ہوگی، پھر وہ مراد ہے۔ اس کے لیے استثناء پیدا کر دی ہے۔ ما دامت السماوات والارض یہ تو کوئی محاورہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن الا ما شاء ربک، یہ جو استثناء ہے نا، کیا مطلب ہے کہ اللہ کی مشیت جو ہے وہ آزاد ہے، اللہ کی مشیت پر کوئی قدغن نہیں۔ اسی لیے میں نے جو ہے وہ آپ کو یہ توجیہ کی تھی کہ یہ اللہ کی مشیت پر مبنی ہے۔ سفارش، اوروں کی سفارش ختم، اللہ کی مشیت جو ہے وہ سفارش کے بارے میں آزاد ہے، اللہ پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ میرے سامنے ہے، ان ربک فعال لما یرید، جو رب ارادہ کرتا ہے جو ہے وہ، رب جو ہے وہ بہت زوردار طریقے سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل اللہ کرنے والے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اللہ کے خلاف۔ تو پھر اب جو ہے وہ آپ قدغنیں کیوں لگاتے ہیں؟ ہماری عقل کا اور ہمارے فیصلوں کا اللہ پابند نہیں ہے۔ ہماری عقل جو ہے وہ مخلوق عقل ہے اور وہ کامل ہوتی نہیں، تو اس لیے اللہ کی جو عقل ہے وہ کامل ہے، اور وہ لطیف الخبیر بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی مشیت پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کو بھی، میں ایک بات کہتا ہوں، سب سے بڑا گناہ گار تو وہ ہے جس دنیا کو گمراہ کرنے والا، اگر اس کو بھی اللہ معاف کر دیں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ اس سے بڑا مشرک کون ہے؟
تو اس لیے میں نے اس کی تشریح کی تھی کہ یہ اللہ کی مشیت پر مبنی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کی تعبیر کریں اور اس تعبیر کا اللہ پابند ہو۔ یہ اصل میں ہمارا غلط زوم ہے۔ ہماری تعبیر ہمارا علم ہے، اللہ ہمارے علم کے پابند نہیں ہے۔ اللہ اپنی مشیت کے مطابق کام کرتے ہیں، یفعل ما یشاء، ان ربک فعال لما یرید۔ چلیے اب اس کے بعد اگلی حدیث یہ ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ یہ کہا، آپ کی 60 بیویاں تھیں، بعض روایتوں میں 70 ہے، بعض روایتوں میں 90 ہے، بعض روایتوں میں 100 بھی ہے، 99 بھی ہے، اس طرح بھی ہے۔ تو اس کے متعلق اب چونکہ حدیث کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تمام روایتوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی جمع کی صورت انہوں نے یہ بنائی ہے کہ بیویاں 60 تھیں لیکن باقی لونڈیاں تھیں۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے اس کو جمع کر کے جو ہے نا اس کا ایک ایسا مفہوم پیش کیا ہے جمع کی صورت کے۔ تو آپ نے کیا کہا حضرت سلیمان نے کہ آج کی رات جو ہے میں اپنی جو عورتیں ہیں ان کے پاس جاؤں گا، اور ہر جو عورت ہے وہ حاملہ ہوگی اور لازماً وہ ایک شاہ سوار کو جو ہے وہ جنم دے گی، فارس شاہ یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا۔ فطافا علی نسائہ، تو انہوں نے یہ جو بات کہی اس کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے، ایک رات میں اپنی 60 بیویوں کے پاس گئے، تو ان میں سے کسی نے جو ہے وہ بچہ نہیں جنم دیا، صرف ایک عورت نے بچہ جنم دیا، لیکن وہ جو بچہ تھا وہ بھی ناقص تھا، معذور ہوگا۔ معذوری جو ہے وہ دونوں قسم کی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی نفسیاتی بھی۔ جسمانی اور نفسیاتی کا فرق ہے، اسی لیے یہ جو آیت ہے نا اس کی تشریح کے اندر جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے۔ وہ کیسے وہ لفظ ہیں جی قرآن کے، جس کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے کہ اپنے تخت پر وَأَلْقَىٰ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، جسد سے مراد جو ہے یہ ناقص ہے، اور اس کے متعلق مفسرین نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ جسدن کا لفظ بول دیا ہے تو وہ جو تھا نا وہ ذہنی طور پر معذور تھا، اس کو نفسیاتی امراض تھے، جسم اس کا پورا تھا، جسم اس کا پورا تھا۔ تو یہ دیکھیے وہاں تشریح تو کوئی نہیں ہے، تشریح میں امکان ہے آپ جو بھی تفسیر ہو سکتی ہے آپ کر دیں۔ تو حدیث میں جو آیا نا کہ وہ رجل کا ایک حصہ تھا، تو اس کا معنی یہ کہ جسمانی اعتبار سے پورا لیکن نفسیاتی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے جو ہے کم تر۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہاں جو شکا غلام ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ معذور تھا، اس لیے وہ تفسیر جو ہے مجھے اچھی نہیں معلوم ہوتی جس کے اندر یہ کہ جسمانی طور پر معذور تھا، کیونکہ لفظ جسد بولا ہے، اور جسد کا لفظ جو ہے وہ اس پر بولا جاتا ہے جس کی جو ہے وہ ذہنی اور نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ ناقص ہو۔ چلیے قال نبی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان سلیمان استثنا، اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے تو لحملت کل امرئ امرأۃ منہن، تو ہر عورت حاملہ ہوتی، فولدت فارسن، اور پھر وہ یہ ہے کہ وہ شاہ سوار کو بھی جو ہے وہ جنم دیتی۔ یقاتل فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں لڑائی بھی لڑتا۔ تو یہ بتایا ہے کہ جب انسان حضرت سلیمان کو بڑا ہی اعتماد تھا، بلکہ بعض روایات کے اندر کچھ اس کی وضاحتیں یوں موجود ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ جی آپ انشاءاللہ کہیں تو انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور یہ بھی بعض روایتوں میں ہے کہ فرشتے نے کہا آپ انشاءاللہ کہیں، انہوں نے پرواہ نہیں کی، یعنی اتنا زیادہ اعتماد تھا۔ اور ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ معاہدے کے اندر
انشاءاللہ نہیں لکھتے. وہ اس لیے کہ اگر معاہدے کے اندر انشاءاللہ کہتے ہیں تو معاہدہ پکا نہیں ہوتا. پکا معاہدہ جو ہے اس کے اندر انشاءاللہ نہیں لکھا جاتا. ارادے کے بارے میں انشاءاللہ ہوتا ہے، لیکن پکا معاہدہ جو ہے اس کے اندر ہمیں ارادے کا اختیار نہیں ہوتا. اگر انشاءاللہ لکھ دیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے پکا معاہدہ نہیں کیا. یہ مسئلہ میں نے شرعی مسئلہ آپ کو بتایا ہے کہ معاہدے کے اندر انشاءاللہ نہیں لکھا جاتا. تو اب یہاں جو ہے وہ اصل بات وہی ہے، استثناء. اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی جو مشیت ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے. اب سلیمان نبی جن کو اللہ نے وہ بادشاہی دی جس کی مثال کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود دیکھیے کہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اپنی مراد جو ہے وہ، حالانکہ انہیں اعتماد بھی بہت تھا، تو وہ خدا نہ کرے اللہ کے نافرمان بھی نہیں تھے، لیکن بھول ہو گئی. اسی لیے قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. یعنی اگر تو بھول جائے تو اس کے بعد اس کی تلافی کر. یہ نہیں کہ انسان بھول گیا تو تلافی نہ کرے، ایسے الفاظ بولے جس سے تلافی ہو جائے. تو چلیے جی، اگلی حدیث جو ہے وہ حدثنا محمد، میں نے بتایا نا کہ محمد سے مراد محمد بن سلام ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ایک صحرائی آدمی پر، بدو صحرائی لوگوں کو کہتے ہیں نا، کہ ایک صحرائی آدمی پر جو ہے وہ آپ داخل ہوئے تاکہ اس کی عیادت کرے. تو آپ نے اسے جو ہے تسلی دینے کے لیے کہا کہ لا باس علیک، تجھے کوئی ڈر نہیں ہے، تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے. لا باس علیک، تجھ پر کوئی مطلب ہے ڈر نہیں ہے. اس کا بیماری کا ایک فائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ طہور انشاءاللہ. ویسے تو طہور بھی جائز ہے لیکن مبالغہ کا صیغہ ہوگا. طہور کا معنی یہ ہے کہ یہ تجھے پاک کرنے والی ہے. طہور جو ہے وہ صرف مشبہ ہے نا، اور طہور جو ہے یہ مصدر ہے. تو لیکن میری کتاب کے اندر جو زبردریں ڈالی ہوئی ہیں اس میں پیش ہی ہے. آپ کی بھی پیش ہے؟ نہیں، زبر ہے. کہ میں اسی لیے دارالسلام کے بارے میں خاص طور پر تبصرہ یہ کرتا ہوں کہ اس کے جو لوگ ہیں نا، میں نہیں کہتا لکھنے والوں نے غلطی کی ہے، لیکن اس کے جو پروف ریڈر ہے نا وہ ہمیشہ ناقص سلوک ہوتے ہیں. کتاب بہت خوبصورت چھپتی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی، اس لیے کہ وہ عبد المالک مجاہد صاحب تو اس کے باہر ہے طبعات کے، باقی عالم تو ہیں نہیں. تو اس لیے جن لوگوں کو وہ چنتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، اس لیے کہ انما یعرف ذا الفضل من الناس، وہ علماء کو تو علماء ہی پہچانتے ہیں، ورنہ ہمارے عوام کی حالت ہوتی ہے جس کی شہرت زیادہ ہو اس کے مرید ہو جاتے ہیں، اس کے مقلد بن جاتے ہیں شہرت کی وجہ سے. اچھا جی، چلیے. تو آپ نے جب یہ لفظ کہے ساتھ کہا انشاءاللہ، یعنی کہ اللہ نے چاہا تو تیری گناہوں کی صفائی ہو گئی. اللہ کی چاہت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب اس صحرائی نے جو دوسرا پہلو لے کر جو ہے وہ کہا کہ یعنی آپ نے تو الحمدللہ علی ذالک، اسی لیے حکم ہے کہ اگر انسان کو تکلیف بھی آئے نا تو الحمدللہ علی ذالک کا لفظ کہے، اور اگر کوئی خوشی پہنچے تو الحمدللہ، کہ تکلیف پہنچے تو الحمدللہ علی ذالک، یعنی اس پر بھی اللہ کی تعریف ہونی چاہیے. تو اچھا پہلو جو ہے وہ اللہ کے رسول نے یہ اختیار کیا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے. اسی لیے جب کسی کو کوئی تکلیف گزر جاتی ہے تو عام طور پر میں جو ہے وہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جو تکلیف پہنچی ہے وہ تو گئی، اب وہ تو گناہوں کی معافی ہو گئی، اور باقی جو معاملہ ہے وہ پھر اب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اب وہ کیا کہتا ہے صحرائی؟ کہتا ہے بل ہی ہما تفور، یہ تو ایسا بخار ہے جو مجھ پر جو ہے وہ چڑھ رہا ہے. اور کس پر چڑھ رہا ہے؟ علی شیخ کبیر، ایک بوڑھے آدمی پر جو بہت بوڑھا ہے. تو زیرہ القبور، اور یہ بخار ایسا ہے جو اسے قبروں کی زیارت کروائے گا، مطلب یہ موت تک پہنچا دے گا. اب اللہ کے رسول نے تو ایک اچھا پہلو لیا تھا، اور اللہ کی مشیت کی امید پر جو ہے وہ یہ اچھا پہلو لیا تھا. اب اسے جب برا پہلو لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو برا پہلو لیتا ہے تو فنا میں زن،
پھر اسی طرح جیسے تو کہہ رہا ہے، اور بیان یہ کرتے ہیں کہ اگلے دن ہی وہ مر گیا تھا وہ آدمی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اچھا پہلو جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کی مشیت پر اعتماد بھی ہونا چاہیے، اور اچھا پہلو جو ہے وہ ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ چلیے جی، میں اس پر جو ہے وہ ختم کر دیتا ہوں، اگرچہ وہ مجھے خیال تو تھا کہ وہ حدیثیں آ جائیں، لیکن اب چونکہ یہ مسئلہ میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی مشیت پر کوئی قدغن نہیں ہے۔